ذرا سوچیں، ایک لفظ، بس ایک لفظ، جس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود وعدہ کیا ہے کہ آسمان سے بارش برسائے گا، خالی ہاتھوں میں مال بھر دے گا اور 5 گھروں میں اولاد دے گا۔ یقین نہیں آتا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وہی راز کھولنے والے ہیں۔ استغفر اللہ، یہ صرف زبان سے نکلنے والا کلمہ نہیں، یہ ایک چابی ہے، ایسی چابی جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو معصوم تھے، جن سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، وہ بھی دن میں 100 بار سے زیادہ یہ کلمہ پڑھتے تھے۔ سوچیں، اگر وہ ہستی اتنا پڑھتی تھی تو ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ زندگی ایک ہی جگہ رکی ہوئی ہے؟ رزق میں تنگی، گھر میں بے سکونی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے اسی کا حل بتا دیا، اور وہ حل اتنا آسان ہے کہ یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ قرآن کا وہ وعدہ جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اور پھر 3 زبردست وعدے سامنے آتے ہیں۔ پہلا، آسمان سے برکت کی بارش۔ دوسرا، مال اور اولاد میں اضافہ۔ تیسرا، باغات اور بہتی نہریں۔ یہ کوئی شاعری نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ اب ذرا سوچیں، ہم میں سے کتنے لوگ رزق کی تنگی پر رو رہے ہیں، کتنے گھر اولاد کے انتظار میں ہیں، کتنے دل بے سکون ہیں، اور حل ہمارے ہاتھ میں ہے، بس ہم نے کبھی سنجیدگی سے آزمایا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرے، اللہ اس کی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، ہر غم سے کشادگی دیتے ہیں، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں اس آخری حصے پر، جس کا گمان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایسے راستے سے مدد آتی ہے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ یہی تو معجزہ ہے۔ ایک بزرگ کے پاس 3 لوگ آئے۔ پہلے نے کہا، بارش نہیں ہو رہی۔ بزرگ نے کہا، استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا، اولاد نہیں ہے۔ جواب وہی، استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا، کاروبار ٹھپ ہے۔ پھر وہی جواب، استغفار کرو۔ لوگ حیران ہوئے، حضرت ہر مسئلے کا ایک ہی حل۔ بزرگ نے سورۃ نوح کی وہی آیات سنائی اور کہا، یہ میرا قول نہیں، یہ اللہ کا قول ہے۔ اور یہ صرف ایک پرانا قصہ نہیں، آج بھی لوگ یہی تجربہ کر رہے ہیں۔ ایک شخص کئی سال قرض میں دبا رہا، ہر دروازہ بند نظر آتا تھا۔ کسی نے اسے کہا، بس استغفار کی کثرت کرو۔ اس نے دل میں یہ معمول بنایا، اور تھوڑے ہی عرصے میں ایسے رستے سے مدد آئی جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ خود اس کا کہنا تھا، میں نے جو راستہ تلاش کیا ہی نہیں تھا، وہیں سے دروازہ کھل گیا۔ ایک خاتون برسوں سے اولاد کی منتظر تھی، علاج، دعائیں، سب کچھ کیا۔ پھر کسی نے سورۃ نوح کا یہ نسخہ بتایا، آنسوں کے ساتھ استغفار شروع کیا، اور وقت نے وہ خوشخبری دی جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ذہنی بے سکونی میں تھے، استغفار کی کثرت نے ایسا سکون دیا جو کسی دوا یا مشورے سے نہیں ملا، جیسے دل سے ایک پتھر اتر گیا۔ یاد رہے، ہر شخص کا تجربہ مختلف ہوتا ہے، اللہ کی حکمت ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، کبھی فوری جواب، کبھی وقت کے ساتھ، کبھی کسی بہتر صورت میں۔ لیکن یہ یقینی ہے کہ استغفار کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ استغفار کیسے کریں؟ طریقہ بہت آسان ہے، صرف استغفر اللہ کہیں، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی سید الاستغفار پڑھیں۔ دوستو، یہ کوئی مشکل عبادت نہیں، نہ وقت چاہیے، نہ خاص جگہ، چلتے ہوئے، گاڑی میں، کام کے دوران، سونے سے پہلے، بس زبان پر جاری رکھیں، اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی معصوم ہستی روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتے تھے، تو ہم گناہ گاروں کو کتنی ضرورت ہے۔ تو آج سے عہد کریں، ہر دن، ہر وقت یہ کلمہ زبان پر رہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ یہ وہ دروازہ ہے جو رزق کھولتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے، اور زندگی بدل دیتا ہے۔ تو آپ کسی بھی مصیبت کا شکار ہیں، کسی بھی پریشانی نے آپ کو تنگ کر رکھا ہے، تو آج سے آپ بھی شروع کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ اور میری ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔
اگر آپ کو مزید ایسی ویڈیوز چاہیے تو چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور آپ بھی اس سفر کا حصہ بن جائیں۔ میرا چینل استغفر اللہ کے معجزات کے بارے میں ہے۔ اگر دوسرے لوگ استغفر اللہ کے معجزات سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو آپ بھی فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی بدل لیں۔ اللہ حافظ۔